Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے اذکار پڑھ لیجیے۔ اگر آپ ذکر کرنا بھول جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا مضبوط قلعہ شر کے زیر اثر ٹوٹ گیا ہے اور اس کا دروازہ نقصان کے لیے کھل گیا ہے۔ صبح کے اذکار کا وقت فجر کے وقت سے نکلنے تک رہتا ہے۔ فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ اپنے اذکار کی حفاظت کیجیے۔ صبح کے اذکار: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کا ترجمہ: اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضا اس کے عرش کے برابر اور اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی۔ اے زندہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے لیے میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکسو ہو کر مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سواء او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کروں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ہذہ وخیر علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما هذه وخیر ما بعده واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعده۔ رب اعوذ بک من الکفر، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب النار، رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر۔ اور تمام عالم نے اللہ کے لیے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن اور اس کے بعد کے دن اور اس میں بھلائی مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے، اور اے میرے رب، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔